بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن پاک کی ہدایت سے جو مستفید ہونے والے، فیض یاب ہونے والے، فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی علامات اور صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات خمسہ بیان فرمائیں۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب، کہ غیبی چیزوں کو جب معتبر ذرائع سے ان کا علم پہنچے اس کو بھی مانتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف سامنے کی چیز کو ہی مانتے ہوں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں صرف اسی کو تسلیم کرتے ہیں، جو غیبی چیزیں ہیں ان کو تسلیم نہ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ غیبی چیزوں کو جب ان کا علم معتبر ذریعے سے ملے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کی ظاہری باطنی شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کے ظاہری شرائط پوری کرتے ہیں، آداب پورے کرتے ہیں، اور جو اندرونی باطنی شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، جو آداب ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ باجماعت نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو مؤذن اقامت کہتا ہے، اور اقامت میں وہ یہ بھی کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو رہی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہے باجماعت نماز کی ادائیگی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی خوشنودی کے مقامات پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت، ایمان بالوحی، وحی پر ایمان۔ وحی بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، اور انسان کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے آنکھوں کے ساتھ، اور کچھ کا علم حاصل کرتا ہے کانوں کے ساتھ اور اپنے حواس کے ساتھ۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حواس کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکتی، تو ان کا علم حاصل کرتا ہے عقل کے ساتھ۔ جہاں حواس کام نہیں کرتے وہاں پھر انسان عقل سے کام لیتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو
عقل کے ساتھ سمجھتا ہے، اور جہاں پر عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور جو چیزیں عقل کے ساتھ بھی معلوم نہیں ہو سکتی، وہاں سے پھر وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ عقل کے دائرے سے آگے کا علم پھر وحی کے ذریعے سے انسان کو ملا ہے۔ تو جو اہل تقویٰ ہیں، جو قرآن سے فیض پانے والے ہیں، وہ وحی کو بھی مانتے ہیں اور وحی سے بھی وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کا ذکر فرمایا جو حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، اور اس وحی کا ذکر فرمایا جو آپ سے پہلے انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک چوتھی صفت ہے کہ وہ وحی سے بھی مستفید ہوتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں اور وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلق وحی پر ایمان کا ذکر کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور اس سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا گیا، صرف مطلق وحی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ؟ تو کہتے ہیں کہ ایک تو اس وجہ سے کہ بعض اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے اور قرآن پر ایمان لے آئے تھے، ان کی عزت افزائی کے لیے ایسا کیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی فضیلت کے اظہار کے لیے کہ پہلے انبیاء کرام پر نازل شدہ وحی پر بھی وہ ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لائے۔ اور دوسرے اس لیے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی ختم ہے، آپ سے پہلے انبیاء کرام پر تو وحی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی یہ آخری وحی ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں۔ اسی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلق وحی پر ایمان کی بجائے اس طریقے سے ایمان بالوحی کا ذکر فرمایا۔ اس کے آگے اہل تقویٰ کی 5ویں صفت کا بیان ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت یہ دنیا کے مقابلے میں دوسری زندگی کو کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یا ربنا آتنا والی دعا میں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت دوسری زندگی کو کہتے ہیں جو دنیا کے مقابلے میں ہے، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ اس سے مراد بعد میں آنے والی وحی ہے، یہ سراسر غلط ہے اور قرآن پاک میں تحریف کی کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت، بصیرت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔